القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. والعلم بها أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها بأحوالها متحقق. وقيل المراد على العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. والجواب أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها، خلافا للسوفسطائية، فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية، ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا. یہاں ان ہے، یہ غلط ہے، ان ہوگا. حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث وهم العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلم جرا وهم اللادرية. ولنا یہ بہت چھوٹا ہوا ہے. ولنا تحقیق أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان، وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت، وإن تحقق والنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفي على الإطلاق. بات یہ چل رہی تھی کہ صاحب کتاب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقت ثابت ہے. دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ان کا وجود ہے، وہ خارج کے اندر اور نفس نفس دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں، دونوں کے اندر ان کا وجود ہے، ثبوت ہے. اب آگے صاحب کتاب نے یعنی ماتن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ والعلم بها متحقق، اور ان کا علم متحقق ہے، ثابت ہے. اب صاحب کتاب جو ہے یعنی شارح یہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ والعلم بها کے اندر جو ضمیر مؤنث ہے ہا ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ اس کا مرجع حقائق ہے. والعلم بها ای بالحقائق، اور اس کا علم یعنی حقائق کا. حقائق کے اندر تصورات تصدیقات سب آ جائیں گے. من تصوراتها والتصدیق بها یعنی ان کا تصور اور ان کی تصدیق، وباحوالها اور ان کے احوال کی تصدیق متحقق ثابت ہے. یہ صاحب کرام نے بتا دیا کہ بہا کا مرجع حقائق ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ کے اندر جو حقائق ہے، والعلم بہا میں بہا کا مرجع ضمیر اسی کی طرف راجع ہے. آگے کہہ رہے وقیل المراد علی العلم بثبوتها، کہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ المراد العلم بثبوتها کہ مراد ان کے ثبوت کا علم ہے. للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق، اس بات کے قطعی ہونے کی وجہ سے کہ تمام حقائق کا علم نہیں ہے. والجواب ان المراد الجنس، اور کہنے کا جواب یہ ہے کہ مراد جنس ہے. ردا علی القائلین بانه لا ثبوت لشیء من الحقائق، ان لوگ کو رد کرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ حقائق میں سے کسی کا ثبوت نہیں ہے. ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها، اور نہ کسی حقیقت کے ثبوت کا علم ہے اور نہ اس کے عدم ثبوت کا. تو قیلہ سے لے کر یہاں تک صاحب کتاب نے بعض لوگوں کے قول کو نقل کیا ہے اور اس کی تردید کی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ والعلم بہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے وہ حقائق کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ وہ ثبوت کی طرف راجع ہے. اب ان سے پوچھا جائے گا کہ ثبوت کا تو یہاں لفظ میں ذکر نہیں ہے،
تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ سے جو لفظ ثبوت مترشح ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، تو اسی کی طرف بیہا کی ضمیر راجع ہے۔ تو بیہا کا مرجع وہ ہے ثبوت۔ یا وہ لوگ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ والعلم بہا میں جو ضمیر ہے وہ حقائق کی طرف راجع ہے، لیکن حقائق سے پہلے ہم لفظ ثبوت کو مقدر مانیں گے۔ اچھا، وہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس عبارت کی تشریح ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ جو حقائق الاشیاء ثابتۃ کے اندر جو الاشیاء ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو الاشیاء کے اندر جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ تو اگر بیہا کا مرجع حقائق ہو اور اس سے پہلے ثبوت مقدر نہ ہو تو معنی ہوں گے کہ تمام حقائق کا علم متحقق ہے، دنیا کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں ان کا علم متحقق ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعی ہے، قطعی طور پر ثابت ہے کہ تمام حقائق کا علم ہم کو حاصل نہیں ہے، بعض ہی حقائق کا علم ہمیں حاصل ہے۔ تو صاحب کتاب نے سب سے پہلے ان کے قول کو نقل کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قول کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وقیل المراد العلم بثبوتها، اب بعض لوگوں نے کہا کہ مراد ان کے ثبوت کا علم ہے، یعنی بیہا کا مرجع یا تو ثبوت ہے جو ثابتۃ سے معلوم ہو رہا ہے، جس پر ثابتۃ دلالت کر رہا ہے، یا اس کا مرجع حقائقی ہے اور اس سے پہلے ثبوت کا لفظ مقدر ہے۔ للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق، اس لیے کہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ تمام حقائق کا علم نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے اس کا جواب دیا اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو اعتراض کیا تھا وہ اس تقدیر پر تھا کہ حقائق الاشیاء کے اندر جو الف لام الاشیاء کے اندر ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ تو الاشیاء میں الف لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ جنس کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے کہ حقائق اشیاء کی جنس ثابت ہے اور حقائق اشیاء کی جنس کا علم متحقق ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جو ماتن ہیں ان کا مقصد ان لوگوں کی تردید کرنا ہے جو حقائق اشیاء کے ثبوت اور ان کے علم کے حاصل ہونے کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حقیقت کا ثبوت نہیں ہے۔ جیسے کہ آگے جو ہے سوفسطائیہ کا جو ہے نظریہ سامنے آئے گا، تو ماتن نے ان لوگوں کی تردید کی ہے، ان لوگوں کی تردید کے لیے بات لائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء کے ثبوت اور علم ان کا علم بالکلیہ حاصل نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کسی بھی حقیقت کا ثبوت نہیں ہے اور نہ کسی حقیقت کے ثبوت یا عدم ثبوت کا علم ہے۔ اور جب ہم نے الف لام اشیاء کے اندر الف لام جنس کا مان لیا تو ان لوگوں پر تردید ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیہا کا جو مرجع ہے وہ حقائق ہے، اور الاشیاء کے اندر جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے ہم مان لیتے ہیں، استغراق کے لیے مانیں گے تو کوئی سوال پیدا نہ ہوگا۔ والجواب ان المراد الجنس ہو، کہنے کا جواب یہ ہے کہ مراد جنس ہے، یعنی الف لام جنس کے لیے۔ ردًا علی القائلین بأنه لا ثبوت لشیء من الحقائق، ان لوگوں کو رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ حقائق میں سے کسی کا ثبوت نہیں ہے، ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها، اور نہ کسی حقیقت کے ثبوت کا علم ہے اور نہ اس کے عدم ثبوت کا۔ خلافاً للسوفسطائیۃ، برخلاف سوفسطائیہ کے۔ سوفسطائیہ ایک فرقے کا نام ہے، جیسے معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے، اور ان میں پھر ذیلی فرقے ہیں، ابھی 3 فرقوں کا نام آئے گا۔ تو سوفسطائیہ ایک جو ہے کہہ لیجیے ایک بڑا فرقہ ہے، اور اس کے اندر کچھ ذیلی فرقے ہیں، ان میں بھی جزوی اختلاف ہے۔ تو سوفسطائیہ یہ حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں۔ فإن منهم من ينكر حقائق الاشیاء،
اس لیے کہ ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جو حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخِيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب اوہام اور خیالات باطلہ ہیں، وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ، اور وہ سپستائیہ میں سے ایک فرقہ ہے عنادیہ، اس کا یہ کہنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ بِثُبُوتِهَا وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ، اور سپستائیہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حقائق اشیاء کا انکار نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء ہے، مگر حقائق اشیاء کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَزْعُمُ، اور وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، انہا تابعۃ للاعتقاد، کہ وہ ہمارے اعتقاد کی تابع ہیں، حتیٰ ان اعتقدنا الشیء جوہرا فجوہر، یہاں تک کہ اگر ہم کسی چیز کے متعلق یہ خیال کریں کہ جوہر ہے تو جوہر ہے، او عرضا فعرض، یا کسی چیز کے متعلق یہ خیال کریں کہ عرض ہے تو عرض ہے۔ جوہر کہتے ہیں جو قائم بذات ہو، جتنے بھی اجسام ہیں، مثال کے طور پر ہمارا جسم ہے تو ایک جوہر ہے، ایک ٹیپائی ہے، ایک کرسی ہے، ایک مکان ہے، یہ سب کے سب جو ہے جوہر ہے، اس لیے یہ قائم بذات ہے۔ اور عرض وہ کہتے ہیں، عرض اسے کہتے ہیں جو اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہو، جیسے کہ رنگ ہے، پینٹ ہے، وہ یہ مثال کے طور پر رنگ ہے، یہ اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج ہے، جب تک اس کو کسی دیوار پر کسی جسم پر نہ لگایا جائے تب تک جو ہے اس کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو اشیاء ہے یا تو جوہر ہوں گے یا عرض ہوں گے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جو اشیاء ہے وہ ثابت ہیں مگر وہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں، او قدیما فقدیم او حادثا فحادث، یا کسی چیز کے متعلق ہم خیال کریں کہ وہ قدیم ہے تو قدیم ہو جائے گی اس شے، یا حادث خیال کریں تو حادث ہو جائے گی۔ قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، اور حادث کہتے ہیں جو فنا ہونے والی ہو۔ وَهُمُ الْعِنْدِيَّةُ، اور وہ دوسرا فرقہ ہے عندیہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ شَيْءٍ وَلَا ثُبُوتِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جس نے کسی شے کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کا انکار کر دیا۔ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ شَاكٌ، اور یہ کہا کہ وہ شک کرنے والے ہیں، وَشَاكٌ فِي أَنَّهُ شَاكٌ، اور ان کو اس بات میں شک ہے کہ وہ شک کرنے والے ہیں، وَهَلُمَّ مَجَرًا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ وَهُمُ اللَّادِرِيَّةُ، اور وہ فرقہ لادریہ ہے۔ تو یہ سفسطائیہ کے اندر تین جو ہے مشہور جماعت ہے، ایک ہے عنادیہ، دوسرا عندیہ، اور تیسرا لادریہ۔ عنادیہ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ سرے سے حقائق اشیاء کا منکر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تمام موجودات خارجیہ، مثال کے طور پر ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو سامنے میں کیا نظر آتا ہے؟ سامنے جو ہے آسمان، سورج، پیڑ پودے، مکان، کھیت، یہ ساری چیزیں موجود آتے ہیں۔ تو یہ جو تمام موجودات خارجیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نقش پر آپ کی طرح اوہام و خیالات ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نفس الامر میں ان کا کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ عناد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ناحق جھگڑنا، ہٹ دھرمی سے کام لینا۔ تو یہ لوگ حق کا انکار کرنے میں ہٹ دھرمی سے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو عنادیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرقہ ہے عندیہ، یہ فرقہ حقائق اشیاء کو اپنے اعتقاد کے تابع مانتا ہے، یعنی ہم گھر سے باہر نکلے اور ہمارے سامنے جو ہے ایک پیڑ نظر آیا، اگر اس پیڑ کو وہ اپنے اعتقاد میں یعنی خیال کر لے کہ پیڑ نہیں ہے بلکہ یہ مکان ہے، تو کہتے ہیں کہ مکان بن جائے گا۔ تو اگر کسی چیز کو کہتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ جوہر ہم تصور کر لیں تو جوہر ہو جائے گا، عرض تصور کر لیں تو عرض ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شے کو جو آدمی جیسا تصور کر لے اس کے حق میں وہ شے ویسے ہی ہے۔ عند جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں پاس کے آتے ہیں، اور اس کے معنی خیال کے بھی آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عندی کذا، میرا خیال یہ ہے۔ تو چونکہ یہ اشیاء کو اپنے اعتقاد کے تابع مانتے ہیں اس لیے ان کو عندیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا فرقہ ہے لادریہ، یہ فرقہ نہ تو اشیاء کے ثبوت کو جانتا ہے نہ عدم ثبوت کو،
یعنی بالکل جو ہے وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، بالکل چپ رہتے ہیں، اور ہر چیز میں شک، ان کو ہر چیز میں شک ہوتا ہے. یہاں تک کہ آدمی جو شک کر رہا ہے، کہتے ہیں نا شک ہو جاتا ہے کہ جو ہے ابھی سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے مثال کے طور پر، تو آدمی کو شک ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی ان کو شک ہونے لگتا ہے، شک کے اندر بھی شک ہونے لگتا ہے. جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، اسی لیے ان کا نام لا ادری رکھ دیا گیا. تو یہ 3 فرقے سفسطائیہ کی. تو ماتن نے انہی لوگوں کو رد کیا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق. اب صاحب کتاب جو ہے ان کا جواب دے رہے ہیں، سفسطائیہ کا جواب دے رہے ہیں. یہ فرقے اس زمانے کے اندر سرگرم رہے ہوں گے اور ان کے نظریات لوگوں کے درمیان مقبول ہوں گے، تو ضرورت تھی کہ ان کی تردید کی جائے. تو صاحب کتاب تردید کر رہے ہیں، اور رد کرنے کے 2 طریقے جو ہے مشہور ہیں علماء کے درمیان. ایک تو تحقیقی اور دوسرا ہوتا ہے الزامی. تحقیقی جو ہے، تحقیقی جو دلیل ہوتی ہے اس میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مقدمات سچے ہوتے ہیں، مبنی پر صدق ہوتے ہیں. اور الزامی دلیل کے اندر جو مقدمات ہوتے ہیں تو ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو خصم کے نزدیک مسلم ہوں، جو مد مقابل ہے ان مقدمات کو مانتا ہے، خواہ فی نفس ہی ٹھیک ہوں، درست ہوں یا نہ ہوں. اور الزامی دلیل کا مقصود ہوتا ہے خصم کو لاجواب کرنا، خواہ اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو یا ثابت نہ ہو. تو 2 دلیلیں جو ہے صاحب کتاب نے یہاں دی ہے، پہلا تحقیقی ہے، دوسرا الزامی ہے. پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کو سمجھیں گے. وَلَنَا تَحْقِيقًا، اور ہماری تحقیقی دلیل یہ ہے کہ أَنَّا نَجْزِمُ بِالضَّرُورَةِ بِثُبُوتِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْعَيَانِ وَبَعْضِهَا بِالْبَيَانِ، کہ ہم بعض اشیاء کے ثبوت کا یقین کرتے ہیں مشاہدے سے. یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے پیڑ ہے، پودے ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ثبوت کا یقین ہم کرتے ہیں بالبیانی، دلیل سے. تو دنیا کے اندر جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے اکثر کا علم ہمیں یا تو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، دلیل سے حاصل ہوتا ہے. یہ تو تھا تحقیقی دلیل. وَإِلزَامًا، اور الزامی دلیل یہ ہے کہ إِن لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْأَشْيَاءِ فَقَدْ ثَبَتَ، کہ آپ جو یہ کہتے ہو کہ اشیاء کی حقیقت ثابت نہیں ہے. إِن لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْأَشْيَاءِ فَقَدْ ثَبَتَ، اگر اشیاء کی نفی ثابت نہ ہو تو وہ یعنی اشیاء ثابت ہوں گے. وَإِن تَحَقَّقَ فَالنَّفْيُ حَقِيقَةٌ مِنَ الْحَقَائِقِ، اور اگر وہ یعنی اشیاء کی نفی ثابت ہو تو نفی بھی ایک حقیقت ہے حقائق میں سے. لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِنَ الْحُكْمِ، اس لیے کہ یہ حکم کی ایک قسم ہے. فَقَدْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِنَ الْحَقَائِقِ، پس حقائق میں سے کچھ چیزیں ثابت ہو گئی. فَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لہٰذا الاطلاق اس کی نفی صحیح نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْعَادِيَّةِ، اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ دلیل جو ہم نے دی ہے یہ صرف فرقہ ناجیہ کے خلاف تام ہے. کیا ہے دلیل؟ الزامی دلیل اور تحقیقی دلیل. تحقیقی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے ہم کو اشیاء کے ثبوت کا بدیہی طور پر یقین ہے. بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مثلا زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے ان کا علم حاصل کر لیتے ہیں. اور بعض دلیلیں ایسی ہیں اور بعض اشیاء ایسی ہیں جن کا علم ہمیں دلائل سے معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پر دلالت عقلیہ ہے، ہم نے دور کہیں دیکھا دھواں اٹھ رہا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر جو ہے آگ ہے. یا مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ جو دنیا کے اندر ایک مکان بنایا جاتا ہے، ایک مکان بنا ہوا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اسی طرح اتنی بڑی دنیا بنی ہوئی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. تو جو اشیاء ہے
ان کا علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے یا تو مشاہدے سے یا دلیل سے، یہ تو ہو گیا تحقیقی دلیل۔ اور الزامی دلیل یہ ہے کہ ہم سوفسطائی سے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ اشیاء کی نفی متحقق ہے یا نہیں۔ سوفسطائی کا دعویٰ ہے نا کہ لا شیء من الاشیاء بثابت، یعنی کوئی بھی شے ثابت نہیں ہے، لا کوئی بھی شے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ صادق نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ لا شیء من الاشیاء بثابت، یہ صادق ہے یا نہیں ہے بتاؤ۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ صادق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی نقیض یعنی بعض الاشیاء ثابت کو صادق ماننا پڑے گا، اور یہ مستلزم ہوگا کہ اشیاء کے ثبوت کو بعض اشیاء کا ثبوت ہو گیا۔ اور اگر کہتے ہیں کہ لا شیء من الاشیاء بثابت یہ صادق ہے تو ہم کہیں گے کہ نفی بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ حکم کبھی ایجابی ہوتا ہے اور کبھی سلبی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے، نفی والا جو حکم ہے وہ اگرچہ سلبی ہے لیکن وہ بھی ایک حکم ہے، لہذا ایک حقیقت ثابت ہو گئی۔ جب ایک حقیقت ثابت ہو گئی تو علی الاطلاق حقائق اشیاء کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ الزامی دلیل تھا، اور شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو الزامی دلیل ہم نے دی ہے یہ صرف سوفسطائیہ میں سے عنادیہ کے خلاف حجت بن سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقائق اشیاء کی نفی پر جزم کرتے ہیں، اور عندیہ اور لادریہ ان کے خلاف یہ الزامی دلیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ عندیہ تو ہر چیز کو اپنے اعتقاد کے تابع کرتے ہیں، اور لادریہ تو کہتے ہیں کہ لادری۔ تو یہ جو الزامی دلیل ہے یہ صرف جو ہے فرقے